اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ بابا فرید، میرے گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے، بس ایک مٹھی چاول بچے ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی اور نہ اپنے لنگر سے مجھے کھانا لے جانے دیا تو میں اور میرے گھر والے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر بابا فرید کہنے لگے، بس تم ایک مٹھی چاول لو اور اس ایک مٹھی چاول کو بتائے گئے طریقے سے اپنے گھر کی چھت پر پھینک دو۔ اس کے بعد تم اپنی کھلی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ تمہارے گھر میں اتنا رزق دولت آنے لگے گی کہ تمہارے گھر میں پیسہ اور دولت رکھنے کی جگہ تک نہ ملے گی۔ جس کے بعد وہ کسان لنگر سے کھانا لیتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ایک مٹھی چاول لے کر گھر کی چھت پر پھینک دو۔ یہ عمل کرنے کے ساتھ ہی آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ فوری طور پر رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور گھر میں بوریاں بھر بھر کر رزق اور دولت آنے لگے گی۔ بس ایک مٹھی چاول کا یہ عمل کرنے سے اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ کبھی سوچا تک نہ ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ایک مٹھی چاول کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ کوئی بھی ضروری انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو جائے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا جائے۔ ایک بار ایک کسان بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید، میں روزانہ آپ کے لنگر سے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کھانا لے کر جا سکتا ہوں۔ بابا فرید کسان کی یہ بات سننے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو کسان ہو، تم تو کھیتی باڑی کرتے ہو، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا کھانا میرے لنگر سے لے کر جاؤ؟ جس کے جواب میں کسان کہتا ہے کہ بابا فرید، میں اپنے کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہوں، دن رات ایک کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کبھی بارشوں کے کم ہونے کی وجہ سے تو کبھی بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میری فصل خراب ہو جاتی ہے اور بہت کم پیداوار ہوتی ہے، اور اس بار تو میری فصل کی پیداوار بہت ہی کم ہوئی ہے، جس وجہ سے میرے پاس اب اتنے پیسے باقی نہیں بچے کہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ بابا فرید، میرے گھر میں راشن ختم ہو چکا ہے، بس ایک مٹھی چاول بچے ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی اور نہ اپنے لنگر سے مجھے کھانا لے جانے دیا تو میں اور میرے گھر والے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر بابا فرید کہنے لگے، بس تم ایک مٹھی چاول لو اور اس ایک مٹھی چاول کو بتائے گئے طریقے سے اپنے گھر کی چھت پر پھینک دو۔ اس کے بعد تم اپنی کھلی آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ تمہارے گھر میں اتنا رزق دولت آنے لگے گی کہ تمہارے گھر میں پیسہ اور دولت رکھنے کی جگہ تک نہ ملے گی۔ جس کے بعد وہ کسان لنگر سے کھانا لیتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن بابا فرید پھر اس کسان کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آئے اور کھانا لے کر جائے، لیکن وہ کسان نہیں آتا۔ اسی طرح 1، 2، 5، 10 دن گزر جاتے ہیں، لیکن وہ کسان نہیں آتا۔ کچھ دن بعد وہ کسان دوبارہ بابا فرید کے پاس آتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ بابا فرید جب اس کسان کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم تو لنگر سے کھانا لے کر جاتے تھے، لیکن تم کھانا لینے آئے ہی نہیں، میں کافی دن تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا۔ جس کے جواب میں وہ کسان کہتا ہے کہ بابا فرید، آپ نے جو ایک مٹھی چاولوں کا عمل بتایا تھا میں نے ویسا ہی کیا، جس کے بعد اب میرے حالات یہ ہیں کہ میرے پاس اتنا رزق دولت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی دولت کا میں کیا کروں۔ اب مجھے لنگر کھانے سے کھانا لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو خود غریبوں کے لیے کھانا تقسیم کرتا ہوں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پھر دیکھ لیتے ہیں آپ نے ایک مٹھی چاول کا یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے آپ کی پیار اور محبت کا پتہ چلتا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک مٹھی چاول کا اس عمل کو کرنے کے لیے بس آپ نے ایک مٹھی ٹوٹا چاول لینا ہے۔ ٹوٹا چاول آپ کو ہر پرچون کی دکان سے آسانی سے مل جائیں گے اور یہ عام چاولوں کے مقابلے میں سستے بھی ہوتے ہیں۔
جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو آپ نے نہار منہ یعنی بنا کچھ کھائے پیے اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی اس عمل کو آپ نے پہلے کرنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ کھانا اور پینا ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے وزن میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت کے بارے میں یہی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سبحان اللہ کا صبح صبح ورد کرتی ہے، اور سبحان اللہ کے ورد کے صدقے میں ہی تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ 11 بار سبحان اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے پھر پڑھیں گے، اس طرح کرتے ہوئے آپ 11 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت دے دے، یا جتنی بھی دولت آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کر لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے 1 مٹھی ٹوٹا چاول پکڑنا ہے اور اس چاول کو آپ نے اپنی چھت پر پرندوں کے لیے ڈال دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم پھر جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم گناہ گار ہوتے ہیں اس لیے ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ضرور ہیں۔ لیکن جب پرندے آپ کا ڈالا ہوا رزق کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیونکہ پرندے بے زبان ہوتے ہیں، پرندے بالکل بھی گنہگار نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا آپ کے حق میں بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے کم از کم 1 بار یہ عمل ضرور کر دیکھیں، اور اپنی باقی زندگی میں بھی یہ معمول بنا لیں کہ اگر آپ پرندوں کو دانا وغیرہ نہیں بھی ڈال سکتے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پانی تو آپ ڈال ہی سکتا ہیں۔ پانی ڈالنے میں تو آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، اس لیے پرندوں کو کچھ بھی ڈالیں، پھر چاہے آپ دانا ڈالیں، چاولوں کو ٹوٹا ڈالیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ڈال سکتے تو پانی ضرور ڈالیں۔ جو انسان بھی پرندوں کو دانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو رزق اور دولت کی فکر کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر پرندے بھی اس شخص کی دولت اور رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو دعائیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، 1 مٹھی چاول کا یہ عمل صدقے کا عمل ہے، اس لیے یہ عمل عام وظائف اور عام عملیات کے مقابلے میں بہت تیزی سے آپ کی قسمت بدل دیتا ہے۔ اس لیے بس اس عمل کو آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھتے ہوئے کر لینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔